بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لے کے شام تک محفلوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں، تنہائیوں میں، خلوت میں، جلوت میں کیا کچھ بولتے رہتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہر بول کی فکر ہو، اس کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ ہم کیا بولتے ہیں۔ دیکھو نا، قرآن مقدس میں اہل ایمان کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں، بلکہ جنت الفردوس والوں کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں، ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، وہ لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ دیکھو نا، آپ نے کبھی خانقاہوں میں گئے ہوں، کبھی اللہ والوں کی محفلوں میں گئے ہوں، تو وہ زیادہ نہیں بولتے، وہ چپ رہتے ہیں، وہ وہی بولتے ہیں، وہ وہی بولتے ہیں جس بول کی قیمت لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ والے زیادہ نہیں بولتے، وہ زیادہ خاموش رہتے ہیں، اور اللہ کی قدرت میں وہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ ہاں، ہم اپنی زبان کو، ہم اپنے کلمات کو، زبان سے نکلنے والے بولوں کو توجہ کیا کریں کہ یار میں کیا بول رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء کرام نے کچھ ایسے کلمات لکھے ہیں کہ جب بندہ وہ بول جاتا ہے تو وہ دائرہ کفر تک بھی چلا جاتا ہے۔ ہم اپنی زبانوں کو کنٹرول میں کریں، کیونکہ یہ زبان اللہ کی نعمت ہے، اور یہ زبان اچھا بولنے کے لیے اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ تو ہماری روزمرہ کی محافل میں اور گپ شپ میں اور بولنے میں کچھ ایسے کلمات بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم دائرہ اسلام سے جو ہے نکل کے دائرہ کفر تک چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے بول جو ہیں وہ ہمیں سمجھنے چاہیے، بلکہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ علماء کرام کی محفل میں جانا چاہیے، سیکھنے چاہیے۔ جیسے ان جو ہے کلمات میں سے چند کلمات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، غور کرنا، فکر کرنا کہ یہ کیسے کلمات ہیں۔ جیسے کہ ایک بندہ جو ہے وہ بہت دور، وہ کسی کو بتا رہا ہے کہ میں تو بہت دور رہتا ہوں، میں تو بہت دور رہتا ہوں۔ تو آگے سے کوئی بندہ کہتا ہے کہ اچھا آپ تو اللہ کے پچھواڑے میں رہتے ہیں، یعنی کہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں مسجد کے پیچھے رہتا ہوں، پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے پچھواڑے میں رہتے ہیں۔ تو یہ جو کلمہ ہے یہ کلمہ کفر ہے۔ یہ کلمہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ جو بندہ ایسا بول جائے گا وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ نکل جائے گا دائرہ اسلام سے۔ اب یہ ہماری جو ہے محافل میں یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں، اور اگر ہم چند لوگ بیٹھے ہیں تو ہم کسی بات کو ڈسکس کر رہے ہیں، کسی بات پہ بحث ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو منانے کی، ایک دوسرے کو وہ بات جو ہے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ نہیں سمجھ رہا، تو ہم کہتے ہیں کہ شریعت بھی اس چیز کا حکم دیتی ہے۔ توجہ کرنا، شریعت بھی اس چیز کا حکم دیتی ہے۔ تو آگے سے وہ بندہ کہتا ہے کہ شریعت کو پرے رکھ، نعوذ باللہ، شریعت کو سائڈ پہ کرو، یہاں شریعت کی بات نہیں ہو رہی۔ تو یہ بھی کلمہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ کلمہ کفر ہے۔ جب شریعت کی بات آئے تو بندہ کہتا ہے کہ شریعت کو سائڈ پہ کرو، تو یہ کلمہ اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ اس بارے میں علماء کرام نے فرمایا کہ ایسا کلمہ بولنے والا انسان فقد کفر، وہ بندہ دائرہ کفر میں چلا گیا۔ تو اور تیسری مثال سمجھیں کہ ایک بندے کو جو ہے پیٹ میں خرابی ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو وہ اس کی آنتوں میں آوازیں آ رہی ہیں، جیسے بعض اوقات آوازیں آتی ہیں پیٹ میں سے۔ تو اب یہ اس سلسلے میں تو بندے آج یہ ایک جملہ عام ہو چکا ہے ہماری محافل میں، ہماری گفتگو میں، ہمارے بولنے میں، لوگوں کو مزاح کے لیے بھی ہم ایسے کلمات کہہ دیتے ہیں۔ تو بندہ کہتا ہے کہ یار میری آنتیں تو قل ہو اللہ پڑھ رہی ہیں بھوک کی وجہ سے یا معدے کی خرابی کی وجہ سے۔ اب دیکھو نا یہ کتنا غلط جملہ ہے۔ اب بعض اوقات ہوا بھی خارج ہو جاتی ہے۔ اب ہم نے اللہ کی کلام کو ایک گندی چیز کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے، کبھی ہم نے سوچا ہے ایسی چیزیں؟ تو اس لیے یہ علماء کرام نے چند چیزیں بہت زیادہ لکھی ہیں کہ ایسی باتیں جو ہمیں دور تک پہنچا جائیں، اسلام سے دور تک لے جائیں، تو ایسی باتوں سے احتیاط کرنی ہے، خود بھی سمجھنا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے۔
بعض اوقات ہمارے اندر ایسے لطیفے مشہور ہیں جو علماء سے جڑے ہوئے ہیں. ابھی ایک دن مجھے ایک بندہ بتا رہا تھا کہ ایک مولوی صاحب جو ہے وہ رکوع میں تھے تو ایک بندہ جو ہے نا سامنے سے حلوہ لے کے آیا. تو اب جو ہے نا مولوی صاحب کو ذہن میں جو ہے یہ خلل پیدا ہوا، ذہن میں یہ چیز آئی، خدشہ پیدا ہوا کہ اتنی دیر میں تو بلی جو ہے حلوے پہ حملہ کر جائے گی. تو اب اس نے سوچا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، یعنی کہ وہ قیام میں تھا، قیام میں قرات کر رہا تھا، تو اب کون سی میں نے جو ہے نا آیت کریمہ پڑھنی ہے. تو اس کے لیے اس نے جو ہے آیت کریمہ کا جو انتخاب کیا وہ یہ تھی ہادہ الشجرہ، یعنی کہ جو اس میں ذرا سیٹی کی آواز آئی اس سے جو ہے بلی بھاگ جائے گی. اللہ کی قسم یہ وہ کلمات ہیں جو لوگوں نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے بنائے ہیں، اور لوگوں نے علماء سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے بنائے ہیں، اور اسلام کا مذاق اڑانے والے بنائے ہیں. یہ بہت زیادہ بنی ہوئی ہیں ایسی باتیں. تو ایسی باتیں آپ جہاں بھی سنیں فوراً سنانے والے کو منع کر دیں، فوراً کیا سنانے والے کو منع کر دیں، اور ایسی باتیں سننی نہیں چاہیے بلکہ کلمے کو بھی دوبارہ سے پڑھنا چاہیے. تو یہ ہماری محافل میں بہت ساری چیزیں ایسی مشہور ہو گئی ہیں جو ہم روزمرہ زندگی کے اندر وہ استعمال کرتے ہیں، بول جاتے ہیں لوگوں کو صرف ہنسانے کے لیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض لوگ صرف ایک جھوٹی بات کو لوگوں کو تفریح تباہ کے لیے، ہنسانے کے لیے کرتے ہیں، حالانکہ وہ جھوٹی بات ہوتی ہے، اس وجہ سے بندہ جہنم کے کنارے تک پہنچ جاتا ہے. جھوٹی بات ہنسانے کے لیے. ہم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سے تفریح تباہ بھی فرماتے تھے تو وہ بھی سچ پر مبنی ہوتی تھی. وہ بھی جیسے کہ ایک بوڑھیا عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس حالت میں جو ہے جنت میں جا پاؤں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ آپ تو اس حالت میں جنت میں نہیں جا سکیں گی. تو اب وہ رونے لگی اور پریشان ہونے لگی کہ یہ کیا بات ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جنت میں اس حالت میں نہیں جا پاؤ گی. تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک تو وہی ہوتا ہے جو اللہ کا فرمان مبارک ہوتا ہے. وہ پریشان ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اسے تفریح تباہ فرمائی، تھوڑی سی جو ہے اس سے مذاق فرمایا اے میری بوڑھی ماں، آپ اس حالت میں جنت میں نہیں جاؤ گی بلکہ جوان ہو کر کے جنت میں جاؤ گی، جوانی کی حالت میں جنت میں جاؤ گی. اب یہ کیسے خوبصورت میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ ہم اگر کسی کو تھوڑا سا تفریح کریں، کسی کو تھوڑا سا خوش کریں تو وہ بھی ایسے اچھے اور اخلاق سے جو ہے پر مغز، اخلاق سے لبریز جملوں کے ساتھ دوسروں کو خوش کریں، دوسروں کی طبیعت کو خوش کریں. تو یہ کلمات ہیں. اور علماء کرام نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ جو بندے علماء کرام سے، جو علماء ہیں، حفاظ ہیں، طلباء کرام ہیں، اللہ کا قرآن پڑھنے والے ہیں، اللہ کا دین حاصل کرنے والے ہیں، چاہے ان کے کپڑے جیسی بھی ہیں، فقیرانہ لباس ہیں، فقیرانہ ان کی حالت ہے، ان سے محبت کرنا بھی فرض ہے. اور بعض اوقات جو لوگ علماء کرام سے، حفاظ کرام سے، قرآن پاک پڑھنے والوں سے، دین والوں سے، دینداروں سے بندہ دور ہوتا ہے، نفرت کرتا ہے، تو یہ کیا جو ہے ایمان سے محرومی کا بھی سبب بن سکتا ہے. ہاں، ایمان سے محرومی کا سبب بھی بن سکتا ہے. اس لیے علماء کرام نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہمیں اہل اللہ کی محافل میں جانا چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے، ان سے الفت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ باتیں کرنی چاہیے، ان سے کچھ سیکھنا چاہیے. تو ہماری جو گفتگو ہے وہ صاف ہو جانی چاہیے، پاک ہونی چاہیے، اچھی گفتگو ہونی چاہیے، دوسرے لوگوں کا دل نہ دکھے، ایسے کلمات ہماری زبانوں سے نہ نکلیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے ہم اللہ کے بھی مجرم بن جائیں اور لوگوں کے بھی مجرم بن جائیں. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بعض اوقات ہمارے بول ایسے نکلتے ہیں کہ جس کی وجہ سے فسادات برپا ہو جاتے ہیں، لوگوں میں نفرتیں بڑھ جاتی ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور بات کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے نا، جراحات السنان لہا التیام ولا یلتام جرح اللسان،
کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تلواروں کے زخم جو ہوتے ہیں وہ بھر جاتے ہیں، لیکن زبان کے لگے زخم وہ کبھی بھی نہیں بھرتے۔ ہم اپنی زبانوں کو اچھے انداز میں استعمال کریں، زبانوں سے ایسے کلمات نکالیں کہ جو اسلام کے مطابق بھی ہوں اور معاشرے کے مطابق بھی ہوں، لوگوں کا اس سے دل نہ دکھے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی اور آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔